السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اسلام اور شریعت مطہرہ یہ حیا اور پاک دامنی عفت کی تعلیم دیتی ہیں اور ہر اس کام سے، ہر اس فعل و عمل سے روکتی ہیں جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے کر جائیں، جو فحاشی اور عریانیت اور ننگے پن کی طرف انسان کو لے کر جائے، جیسے بد نظری ہیں۔ بد نظری سے اسلام نے روک دیا تاکہ یہ بد نظری کہیں بڑے گناہ زنا وغیرہ کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے کسی مرد کو نہ دیکھے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو اسلام اور شریعت یہ حیا اور پاک دامنی اور عفت کی تعلیم دیتا ہے اور ہر بے حیائی سے روکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، اور ہر اس کام سے اسلام اور شریعت ہمیں روکتی ہیں جو بے حیائی کی طرف، فحاشی اور عریانیت کی طرف اور ننگے پن کی طرف انسان کو لے کر جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے وقت اور زمانہ یہ قیامت سے قریب آتا چلا جائے گا، ویسے ویسے دنیا میں فحاشی اور عریانیت اور ننگا پن عام ہو جائے گا، بے حیائی پھیل جائیں گی، پاک دامنی اور عفت ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح آج کے ہمارے اس دور میں بھی، چونکہ ہمارا دور یہ قرب قیامت کا دور ہے، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت کی آج واقع ہو چکی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے انہیں سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا اللہ رب العزت کے بتلانے سے کہ قرب قیامت میں فحاشی اور عریانیت اور ننگا پن یہ عام ہو جائیں گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آج کل بہت ساری ایسی چیزیں جو فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کرتی ہے اور برائیوں کو پھیلاتی ہے، آج اسے اچھا سمجھا جاتا ہے اور اچھا سمجھ کر اور اچھا سمجھا کر اسے معاشرے اور سماج میں عام کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ، یعنی ایک مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی، دو کپلز جنہیں کہیں گے، یہ آپس میں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، بغیر کسی شرعی یا بغیر کسی مذہبی رسم و رواج کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے یہ پہلے کیا کرتے ہیں، آپس میں بغیر شادی کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، عاشق و معشوقہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، اور شادی سے پہلے کئی مہینے یا کئی سال اس طرح لیو ان ریلیشن شپ میں گزارتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعد میں نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو پہلے ہم ساتھ میں رہ کر دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانتے ہیں یا نہیں، ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں، اس نیت سے وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ بعض لوگ تو اس لیے ایک ساتھ رہتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، کہ ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ شادی کرنا ہے یا میرج کرنا ہے، بلکہ صرف یوں ہی ساتھ میں رہ لیتے ہیں کہ چلو شادی کرنا کیا ضروری تھوڑی ہے، اور کسی بھی مذہب کے اعتبار سے ساتھ میں رہنا، شادی کرنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، ہم ایسے بھی ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اس طرح نکاح اور شادی سے پہلے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو شریعت، جو اسلام ہمیں غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ انسان کو کیا کر سکتا ہے، زنا کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ سبب جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جائے، جو گناہ کا سبب بن سکتا ہو، سد ذرائع کے طور پر شریعت نے اور اسلام نے ہمیں اس سے روک دیا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ بالکل گناہ کے اندر ملوث ہونا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ یہ اسلام اور شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے اور اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو،
اور یہ اس طرح سے جو رہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ کے اندر، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ چند مہینے یا پھر چند سال رہ کر یہ بعد میں ان کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے کہ نکاح اور شادی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دو دل باہم مل جاتے ہیں، دو خاندان باہم مل جاتے ہیں، ان کے اندر جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور نکاح اور شادی کی برکت سے اللہ رب العزت دونوں کے درمیان محبت اور مودت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات لیو ان ریلیشن شپ کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شروع سے ہی نیت ہوتی ہے کہ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر یہاں پر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہوتی، اور مرد بھی آزاد ہوتا ہے، عورت بھی آزاد ہوتی ہیں، اپنے ذہنی اعتبار سے بھی اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی جو چاہے کرے، جو چاہے سوچے، جو چاہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بالکل بھی شریعت مطہرہ میں گنجائش نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اگر وہ صحیح طور سے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا لیو ان ریلیشن شپ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یہ نقصان دہ ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کے اندر کپل رہ رہے تھے، جوڑے رہ رہے تھے، اور پھر چند دنوں کے اندر باہم جھگڑا ہوا، یا تو لڑکی نے لڑکے کو مار دیا یا لڑکے نے لڑکی کو مار دیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بالکل بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو حیا اور پاک دامنی اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کرو۔ یعنی انسان جو برائیوں سے رکتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حیا کی وجہ سے، حیا کا جو مادہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے اور یہ شرم اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر کوئی ناجائز کام اس کے لیے ناجائز نہیں رہتا، کسی حرام کام کو برا نہیں سمجھتا، کسی مکروہ کام کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ شیطان اس کو ایسے ایسے دلائل سکھلا دیتا ہے، ایسے ایسے باتیں اور حکمتیں بتلا دیتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ اس حرام کام کے اندر، اس غلط کام کے اندر، اس ناپسندیدہ اور مکروہ عمل کے اندر وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، خاص طور سے نوجوان بچوں اور بچیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح سے لیو ان ریلیشن شپ کا ماحول بنانا اور اس طرح سے رہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں صرف آخرت کا نقصان ہی نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور بہت سارا کام کر جاتے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے، اور بعد میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑکے کا تو بہرحال وہ جھوٹ بول کر کہیں بھی رشتہ کر لیتا ہے، لیکن مسائل لڑکی کے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ لڑکیوں کے حق میں بات تو کرتے ہیں، دنیا لڑکیوں اور عورتوں کے حق میں بات تو کرتی ہیں، لیکن ان کو حق دلانے کے نام پر، ان کو آزادی دلانے کے نام پر لڑکیوں اور عورتوں کا استحصال کرتی ہے۔ اس بات کو عورتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا یہ جو لڑکیوں کے حق کی بات کرتی ہے، عورتوں کے حق کی بات کرتی ہے، تو یہ دراصل یہ حق دینے کے نام پر، آزادی دینے کے نام پر ان کا استحصال کر رکھی ہے۔ شریعت نے اور اسلام نے عورتوں کو گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے، جبکہ دنیا والوں نے آزادی کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر انہوں نے ٹرکوں کے اوپر مردوں کی طرح ڈرائیور انہیں بنا دیا کہ وہ 24 گھنٹے ٹرکیں چلا رہے ہیں، انہیں ہوٹلوں کے اندر ویٹر بنا دیا اور انہیں سخت قسم کے کام ان کے سپرد کر دیے، اور بیچاری عورتیں پریشان ہو گئی، اور بہت ساری عورتیں پھر بھی سمجھ نہیں پاتی اور وہ اس میں اپنی آزادی سمجھ رہی ہے۔ ذرا سوچیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے، گھر کا کام کاج دیکھنا ہے، ضرورت ہو آپ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا گھر میں من نہ لگے تو آپ پردے کا اہتمام کر کے اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، اس کی بھی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ لیکن اس طرح سے آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اور اس طرح سے حیا کی زندگی کو چھوڑ کر بے حیائی کی طرف جانا اور مشکلات میں پڑنا اور آزادی کے نام پر اپنا استحصال خود کروانا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اسلام اور شریعت کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔